السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آئیے ہمارے چینل پہ آپ لوگوں کا استقبال ہے، خوش آمدید۔ نورانی قاعدہ کے خواہش مند حضرات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کمنٹ کریں کہ ہمارا سبق آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آپ بتلائیے، جو قرآن کریم کو اچھے سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کو کیا ہے کہ صحیح سے نہیں پڑھ سکتے ہیں تجوید کے ساتھ، ان کے لیے بہت ہی اچھا موقع ہے کہ آپ لوگ کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کیا ہے یہاں پہ ہر کتاب انشاءاللہ نورانی قاعدہ سے لے کر بخاری تک آپ حضرات کو اس چینل پر ملیں گی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج تختی نمبر کیا ہے؟ تختی نمبر 11۔ تختی نمبر 11، جزم سکون۔ جزم سکون، جزم سکون۔ جزم کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں، چھوٹی سے جو دال ہوتی ہے اس کو جزم کہتے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ قلقلہ۔ قلقلہ، قلقلہ کے معنی الٹنا پلٹنا۔ قلقلہ کے معنی الٹنا پلٹنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا ٹکر کھانا۔ قلقلہ کے معنی ہوتا ہے ٹکر کھا کر الگ ہو جانا۔ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ قاف طا با جیم دال۔ قاف طا با جیم دال، جن کا مجموعہ قطب و جدن ہے۔ جن کا مجموعہ قطب و جدن ہے۔ جب ان پر جزم ہو، صحیح سے پڑھنا، صحیح سے سمجھیے، جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں قلقلہ نہ ہوگا۔ ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں قلقلہ نہ ہوگا۔ اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیے، سب سے پہلے آپ اس کو 5 حروف کو یاد کر لیجئے۔ قاف طا با جیم دال، جن کا یاد کرنے کا طریقہ ہے جن کا مجموعہ قطب و جدن ہے۔ قطب و جدن یاد کر لیں گے تو یہ 5 حروف یاد ہو جائیں گے۔ دوسری شرط یہ بتلائی کہ جب ان 5 حروف پر جزم ہو، جب ان 5 حروف پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آواز ایک دوسرے کو ٹکراتی ہے، آواز ایک دوسرے کے اندر ٹکر کھاتی ہے۔ لیکن کہتے ہیں اس کے علاوہ اور 5 حروف کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں، اگر ان پر کیا ہے جزم ہو جائے تو ان میں قلقلہ نہیں ہوگا۔ ان پہ کیا ہے؟ قلقلہ نہیں ہوگا۔ ان کے آواز پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ نہیں ہوں گے، بلکہ یہ 5 ہی حروف ہیں جن کے اوپر جزم ہوگا تو ان کے مخرج پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جائیں گے۔ آئیے دیکھیں، ایگزامپل سے دیکھتے ہیں، جیسے حمزہ با زبر اب، حمزہ با زبر اب، اب دیکھیے با کی آواز جو ہے یہ الگ ہو رہی ہے، ٹکرا رہی ہے بھی، اس کے بعد میں الگ بھی ہو جا رہی ہے۔ اب، اب حمزہ با زبر اب ایسے نہیں بولیں گے، بلکہ بولیں گے حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، جیم با زبر جب، جیم با زیر جب، جیم با پیش جب، با جیم زبر بج، با جیم زیر بج، با جیم پیش بج، سین دال زبر صد، سین دال زیر سید، سین دال پیش سد، قاف تا زبر قط، قاف تا زیر قط، قاف تا پیش قط، جیم قاف زبر جق، جیم قاف زیر جق، جیم قاف پیش جق۔ دیکھیے جق، جق یہ سب پڑھتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں اس کے مخرج۔ امتحان، یہاں پہ دیکھیے سین ہے نا، سین کے اوپر، یہاں پہ دیکھیے سین ہے، سین کے اوپر جزم ہے، سین کے اوپر جزم ہے تو ان کے کیا، اس کے جو مخرج ہیں یہ الگ نہیں ہوں گے، ٹکر کھا کر الگ نہیں ہوں گے، بلکہ کیا ہے صرف 5 ہی حروف پر قاف طا با جیم دال آئے گا، اگر اس کے اوپر جزم ہوگا تو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جائیں گے۔ جیسے با سین زبر بس، کاف تا زیر کت، جیم عین زیر جیع، جیم عین زیر جیع، صاد دال زبر صد، غین لام پیش غل، واو حا زبر وح، لام قاف زبر لق، یہاں پہ الگ ہو جا رہے ہیں کیونکہ قاف کے اوپر جزم ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ لق، جیم لام پیش جل، حمزہ ہا زیر اہ، نون صاد زبر نس، تا جیم زبر تج، یہاں پہ بھی الگ ہو رہا ہے، تج، سین با زبر سب۔ آگے دیکھیے، یا جیم زبر یج، عین لام زبر عل، یجعل، 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 لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لقد، خا زبر خا، لام قاف زبر لق، خلق، نون الف زبر نا، خلقنا،
حمزہ تو زبر اط، عین زبر ع، اطع، میم زبر ما، نون الف زبر نا، اطعمنا، اطعمنا، نون قاف زبر نق، عین الف دو زبر عن، نقعا، نقعا، با پیش بو، را پیش رو، برو، جیم ساکن، بروج، میم پیش مو، حیا زیر حی، محی، طا ساکن، محیط، حمزہ حاضر اہ، دال زیر دی، اہدی، نون الف زبر نا، اہدنا۔ تختی نمبر 12، تختی نمبر 12، مشق سکون جزم۔ جزم کسے کہتے ہیں؟ جزم کسے کہتے ہیں؟ سکون کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، جس حرف پر جزم ہو اس کو بولتے ہیں جزم۔ یہ چھوٹی سی دال ہے، اس کو جزم بولتے ہیں۔ اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ کیا؟ جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، جوائنٹ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، یعنی حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر اگر الف ہے، الف کے اوپر اگر جزم لگا دیں، الف کے اوپر اگر جزم داخل کر دیں تو کیا ہے؟ وہ حمزہ ساکنہ بن جاتا ہے، اس کو حمزہ ساکنہ کہتے ہیں، اور اس کو پڑھتے وقت کیا جھٹکا ہوتا ہے۔ آئیے یہ دیکھتے ہیں۔ تا جیم زبر تج، رایا زیر ری، تجری، تا قاف زبر تق، واو کھڑا زبر وا، تقوا، یا غین پیش یوغ، نون یا زیر نی، یغنی، نون پیش نو، شین زیر شی، نشی، را تا زبر رت، نشرت، را پیش رو، فا زیر فی، عین تا زبر عت، رفیعت، یا نون زبر ین، قاف زبر قا، ینقا، لام زیل، با پیش بو، ینقلبو، ینقلبو، لام یا زبر لی، سین زبر سا، لیسا، حا پیش حو، شین زیر شی، را تا زبر رت، حشرت، حشرت، یا عین زبر یا، لام زبر لا، میم پیش مو، یعلمو، سین پیش سو، طا زیر طی، سطی، حا طا زبر حت، سطیحت، سطیحت، یا پیش یو، واو سین زبر وس، یوس، واو زیر وی، سین پیسو، یوس وسو، یوس وسو، یا سین پیس یوس، قاف واو زبر قو، یوس قو، نون زبرنا، یوس قونا، یوس قونا، واو زبر وا، حمزہ لام زبر ال، و ال، قاف تا زبر قت، و القت، حمزہ زبر آ، فا زبر فا، افا، لام الف زبر لا، افلا، یا عین زبر یا، لام زبر لا، میم پیش مو، افلا یعلمو، افلا یعلمو، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر زا، اذا، با عین پیش بوع، ثا زیر سی، را زبر را، اذا بعثر، فا زبر فا، حمزہ لام زبر ال، فال، ہا زبر ہا، میم زبر ما، فالہما، ہا الف زبر ہا، فالہمہا، فا پیش فو، جیم پیش جو، جیم وا پیش جو، فجو، را زبر را، ہا الف زبر ہا، فجورہا، واو زبر وا، تا قاف زبر تق، وتق، واو کھڑا زبر وا، وتقوا، ہا الف زبر ہا، وتقواہا، حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم، نون شین زبر نش، راح زبر رح، علم نشرح، علم نشرح، لام زبر لا، کاف زبر کا، لکا، صاد دال زبر صاد، را زبر را، کاف زبر کا، علم نشرح لکا صدرک، علم نشرح لکا صدرک، ہا لام زبر حل، حمزہ زبر آ، تا کھڑا زبر تا، کاف زبر کا، حل اتاکا، فا زبر فا، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، فلاہم، فلاہم، حمزہ جیم زبر اج، را دو پیشرن، اجرن، غین یا زبر غی، را پیشرو، غیرو، میم نون زبر من، میم وا پیش مو، ممنو، نون دو زینن، فلہم اجرن غیر ممنون، فلہم اجرن غیر ممنون، حمزہ قاف زر اق، را حمزہ زبر را، اقرا،
اقرا، یہاں پہ دیکھیے حمزہ ہے، الف ہے، الف کے اوپر جزم حمزہ ہے، الف کے اوپر کیا ہے یہ، پھر حمزہ کے اوپر الف کے اوپر جزم ہے تو یہ حمزہ ساکنہ ہو گیا، الف ہے، الف کے اوپر جزم ہے تو یہ کیا حمزہ ساکنہ ہو گیا، اور حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، جیسے اقرا۔ اب اگر کوئی پڑھے اقرا غلط ہو جائے گا، بالکل غلط ہو جائے گا، یہاں پہ حمزہ ساکنہ ہے، حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، اس لیے جھٹکا ہونا چاہیے۔ اقرا، تا حمزہ زبر تا، تا واپس تو، تا تو، نون زبر تا تون، یا حمزہ زبر یا، تا یا زیر تی، یا تی، کاف زبر کا، یا تی کا، یا حمزہ زبر یا، میم پیش مو، یا مو، را واپس رو، نون زبر یا مرون، یا مرون۔ تختی نمبر 13، تختی نمبر 13 تشدید، تختی نمبر 13 تشدید۔ تشدید کسے بولتے ہیں؟ یہ دیکھیے جو چھوٹی سی کیا ہے 3 کی طرح، 3 کی طرح جو بنا ہوا ہے اس کو کیا ہے تشدید بولتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید ہوگا اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، جس حرف کے اوپر تشدید ہوگا اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، دوسری مرتبہ خود سے پڑھیں گے، ایک مرتبہ پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے اور ایک مرتبہ خود سے پڑھتے ہیں۔ تشدید کو 2 مرتبہ نہیں پڑھتے ہیں بلکہ تشدید والے حرف کو، جس حرف کے اوپر تشدید ہوگا اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پچھلے والے حرف سے ملا کر اور ایک مرتبہ خود سے۔ نمبر 1، پہلے تشدید کا نام یاد کرائیں اور اس کی شکل سمجھا دیں۔ کیا تشدید کا نام اور اس کی شکل کس طریقے سے ہوتا ہے، یہ دیکھیے آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے ہوتا ہے۔ نمبر 2، پھر بتلائیں کہ جس حرف پر تشدید ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، جس حرف کے اوپر تشدید ہو اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود سے پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پچھلے والے حرف سے ملا کر ایک مرتبہ خود سے پڑھتے ہیں۔ آئیے نمبر 3، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ غنہ، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ غنہ کیسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے آیا تھا کہ غنہ کو ناک چھپا کر پڑھیں گے تو کیا ہے اسی کو کہتے ہیں غنہ۔ کسے کہتے ہیں؟ تو تھوڑی دیر آواز کو ناک میں روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر، یعنی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ان۔ یہاں پہ دیکھیے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، ابا، یہاں پہ دیکھیں تشدید ہے، با کے اوپر تشدید ہے تو تشدید، یعنی با کے اوپر تشدید ہے تو تشدید کو 2 مرتبہ، با کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، جیسے ابا، حمزہ با زیر اب، با زبر با، ابا، حمزہ با کیا ابا، حمزہ با پیش اب، با زبر با، ابا، حمزہ با زبر اب، با زیر بی، ابی، حمزہ با زیر اب، با زیر بی، ابی، حمزہ با پیش اب، با زیر بی، ابی، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ تا زبر ات، تا زیر تی، اتی، حمزہ تا زیر ات، تا زیر تی، اتی، حمزہ تا پیش ات، تا زیر تی، اتی، حمزہ جیم زبر اج، جیم زبر جا، اجا، حمزہ جیم زیر اج، جیم زیر جی، اجی، حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا، اجو، حمزہ جیم زیر اج، جیم پیش جو، اجو، حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا، اجا، حمزہ جیم پیش اج، جیم زیر جی، اجی، حمزہ جیم پیش اج، جیم پیش جو، اجو، حمزہ با زبر اب، با الف 2 زبر بن، ابن، حمزہ با زیر اب، با الف 2 زبر بن، ابن، حمزہ با پیش اب، با الف 2 زبر بن، ابن، حمزہ با زبر اب، با 2 زیر بن، ابن، حمزہ با زیر اب، با 2 زیر بن، ابن، حمزہ با پیش اب، با 2 زیر بن، ابن، با زبر بب، با 2 پیش بن، ببن، با زیر بب، با 2 پیش بن، ببن، با پیش بب، با 2 پیش بن، ببن، تا زبر تب، تا زبر تب، با الف 2 زبر بن، تبن، تا زیر تب، با 2 زیر بن، تبن، تا پیش تب، با 2 پیش بن، تبن، جیم با زبر جب، با زبر با، جبا، جیم با زیر جب، با زبر با، جبا،
جیم با پیش جب با زبر با جب با، جیم با زبر جب با زر بی جب بی، جیم با زر جب با زر بی جب بی، جیم با پیش جب با زر بی جب بی، فا عین زبر فا عین زبر ع فع فع، فا عین زبر فع عین الف زبر ع فع۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ عین ہے کہ حرکات میں سے اس کو جلدی پڑھیں گے، اور یہاں پہ جو الف لگا ہوا الف سے پہلے زبر اس لیے الف مدہ ہوگا اس لیے کھینچ کر پڑھیں گے، فع فع، کاف واو پیش کو واو زر وی کووی، تا واو زبر تو واو الف زبر وا توا، سین جیم پیش سج جیم زر جی سجی، عین دال زبر عد دال زبر دا عدا، حا زاد پیش حز زاد پیش زو حزو، حا یا زبر حی یا زبر یا حیا، عین زبر ع لام یا زبر لی یا زبر یا علیہ، حمزہ یا زر ای یا زبر یا ایا، کاف زبر کا ایاک، یا زبر یا ضا نون پیش زن نون پیش نو یظن، سامن پیش ثم میم زبر ما ثم ثم، یہاں پہ دیکھیں نون اور میم کے اوپر تشدید و غنہ ہوگا، یہاں پہ یہاں نون کے اوپر بھی تشدید ہے میم کے اوپر بھی تشدید ہے، اس کو غنہ الف کے برابر ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، یا زبر یا ضا نون پیش زن نون پیش نو یظن، سامن پیش ثم میم زبر ما ثم، سین یا پہ سی یا زر ای راد زبر سیرت، سین عین پہ سع عین زر عی راد زبر سعیرت سعیرت، عین طا پیش عطا زر طیل ہم تزولت عطلت عطلت، فقط والسلام۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ملیں گے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔